سلام مسنون۔ اب VM خلیل الرحمن سے اردو میں خبریں سنیے گا۔ ایک، لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر صورتحال نازک، کسی بھی چیلنج سے نپٹنے کے لیے فوج پوری طرح تیار ہے، جنرل نروا نے کہا ہے۔ وہ اب لداخ دورے پر ہیں۔ انہوں نے فوج کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ فوجی سربراہ نے کہا کہ مشرقی لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن پر حالات نازک ہیں اور ہندوستانی فوج نے چین کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار کر لی ہے۔ دو، سپریم کورٹ نے قومی اہلیت کے ساتھ داخلہ امتحان نیٹ اور مشترکہ داخلہ امتحان جی ملتوی کرنے کے لیے دائر نظر ثانی کی درخواست کو جمعے کے روز خارج کر دیا۔ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ جی اور نیٹ کے امتحانات ملتوی نہیں کیے جائیں گے۔ تین، تمل ناڈو کے کڈالور ضلع کے کورنگوڈی میں جمعے کو ایک پٹاخے کی فیکٹری میں دھماکہ ہو جانے سے 7 خواتین کی موت ہو گئی جبکہ 3 دیگر بری طرح جھلس گئیں۔ 4، ملک میں کرونا وائرس کے دن بدن بڑھتے حالات کے درمیان لگاتار دوسرے دن بھی جان لیوا کووڈ-19 کے 83,000 سے زیادہ نئے کیسز کی رپورٹ ہے۔ اب ملک میں کووڈ-19 کے متاثرین کی مجموعی تعداد لگ بھگ 40 لاکھ سے 40 لاکھ ہے۔ تاہم اس عرصے کے دوران 65,000 سے زائد افراد کی شفا یابی سے فعال کیسز 21.11% رہ گئے ہیں۔ 5، بنگلور ADGP بھاسکر راؤ نے ریاست کے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے افراد کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا استعمال محتاط طریقے سے کریں اور اس کا استعمال نفرت پھیلانے یا کسی کے خلاف زہر اگلنے کے لیے نہ کریں۔ ضرور اس بات کا خیال رکھنے کی سب کو ضرورت ہے۔ واٹس ایپ پر کئی ایسے میسیجز اور ویڈیوز آتے ہیں جو لوگوں میں امن و امان نہیں بلکہ نفرت پھیلا سکتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو ہم فارورڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں تمام سننے والوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ واٹس ایپ فارورڈ کرتے وقت احتیاط برتیں، اچھی چیزوں کو فارورڈ کریں، غلط چیزوں کو نظر انداز کر دیں، چھوڑ دیں، انہیں پھیلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے دیش کے لوگوں کی بھلائی کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ 6، آج راشٹریہ سہارا میں بہت ہی اہم اداریہ لکھا گیا ہے۔ عنوان ہے مسئلہ بنتی بے روزگاری۔ اس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے حالات اگر بہتر ہوں، ملک میں کسی بھی وجہ سے حالات چنوتی نک ہوں تو اقتصادی بدحالی ڈراتی نہیں ہے، مگر فی الحال کرونا وائرس نے دنیا بھر کے ملکوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ اسپین اور فرانس جیسے ملکوں میں کرونا وائرس پھر تیور دکھانے لگا ہے تو وطن عزیز ہندوستان میں اس نے اثرات کا دائرہ کافی وسیع کر لیا ہے۔ ایسی صورتحال میں عام دنوں کی طرح اقتصادی سرگرمیاں کا چلنا مشکل ہے۔ اسی لیے بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا مسئلہ بھی نظر آ رہا ہے۔ شہروں اور دیہاتوں دونوں جگہوں پر بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، لہٰذا وزیر خزانہ نرملا
सीतारामन को बिला ताख़ीर ये बताना है कि रोज़गारी के लिए और बेरोज़गारी दूर करने के लिए उनके पास क्या मंसूबा है। बहुत ही अहम इदारिया है। कोरोना कोरोना कहते रहे, ज़रूरत भी थी इसकी, लॉकडाउन रहा कई महीनों तक, अब इसमें ढील दी जा रही है। ढील भी शायद इसलिए दी जा रही है कि लोगों को घर के अंदर लॉकडाउन के नाम से बंद नहीं रखा जा सकता। अब ज़रा ढील दी जा रही है। ये इसलिए कि इक़्तिसादी हालत हमारे देश की ख़राब हो रही है। जैसा कि इस इदारे में कहा गया है, शहरों में और देहातों में भी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है रोज़ बरोज़। इसे दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करने की हुकूमतों को ज़रूरत है, मरकज़ी हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमतों की भी। इस पर ही सबका ध्यान होना चाहिए। अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक हो। आप तो जानते हैं कि इस दौर में अखबारात भी ठीक तरह से नहीं मिलते हैं, हमारे देश में भी और गैर ममालिक में भी। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को अहम ख़बरों से वाकिफ़ करा दूं, ताकि आपको हमारे देश के बारे में जानकारी रहे। बस आज के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये भाई वीएम खलीलुर रहमान इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।